السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ آج قومی اسمبلی میں دو بہت ہی اہم ایشوز پر ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ ایک تو جو اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کی جا رہی تھی اور مندر کے لیے فنڈز حکومت کی جانب سے ریلیز کیے جا رہے تھے، اس پر بات چیت کی گئی ہے۔ اور ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ کافی عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جو منورٹیز ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے قومی اسمبلی میں بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ تاہم آج جو وفاقی وزیر مذہبی امور تھے نور الحق قادری صاحب، ان کی جانب سے حکومت کا پوائنٹ آف ویو دیا گیا کہ مندر کی تعمیر کے لیے فنڈز اس لیے بھی روک دیے گئے چونکہ ابھی اس کا لے آؤٹ پلان جو تھا وہ سی ڈی اے کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا تھا۔ دوسری انہوں نے یہ بھی ریزن دی کہ علماء کی جانب سے فتاویٰ آ گئے تھے اور فتوے جو جاری کیے گئے تھے وہ بہت ہی جید علماء کی طرف سے کیے گئے تھے، جہاں پر اقلیتوں کے حقوق اہم ہیں، ان کے حقوق کی رسپیکٹ کرنا ہم پر لازم ہے، اسی طرح سے علماء کی رائے کا احترام کرنا بھی حکومت پر لازم ہے۔ انہوں نے یہ بھی پلی اختیار کی کہ ہم فیوچر میں جو ہے معاملات اقلیتوں کے حوالے سے ضرور دیکھیں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں معاملہ بھیج دیا گیا ہے اور جو ان کا فیصلہ ہوگا جہاں پر بہت ہی جید علماء ہیں اس کو قبول کیا جائے گا اور اس کے بعد چیزیں آگے پروسیڈ کی جائیں گی۔ دوسری طرف اپوزیشن نے یہ کہا کہ جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق ویسے ہی ہیں جیسے عام پاکستانی کے ہو سکتے ہیں، وہ مسلمان ہے، وہ ہندو ہے یا وہ عیسائی ہے، چونکہ آئین میں تمام شہری برابر ہیں۔ اور آبجیکٹیوز ریزولوشن کی بات کی جائے جو اس میں بھی کہا گیا ہے کہ ہر طرح کی ریلیجیس ایکٹیویٹیز میں فریڈم حاصل ہوگی ہر مذہب کو، ہر شہری کو، اور شہری سے مراد کوئی بھی مذہب والا ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات کی گئی ہے۔ شیریں مزاری کی جانب سے بھی ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قائد اعظم کے پیغامات کی روشنی میں اقلیتوں کو پاکستان میں حقوق دیے جائیں گے۔ ہم جب یورپ میں یا بھارت میں مسلمانوں کے خلاف زیادتیوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان میں بھی جو اقلیتیں ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی زیادتی ہوتی ہے تو اس پر بات کرنی چاہیے۔ یہ اس موضوع پر کافی سیر حاصل وہاں پہ قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ اس کو بھی موضوع سخن آج کے پروگرام میں بنائیں گے اور اگلی بات ہم کریں گے عزیر بلوچ کے حوالے سے۔ اب جے آئی ٹیز پر تنازع شروع ہو گیا ہے۔ وفاق اور سندھ حکومت کا وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ علی زیدی صاحب دوسری جو جے آئی ٹی لے کر آئے ہیں اس کی وجہ سے ملزموں کو فائدہ ہو رہا ہے جو جے آئی ٹی میں نامزد کیے گئے تھے۔ اب ایک جو جے آئی ٹی ہے اس پر 4 سگنیچر ہوئے ہیں، وہ تمام ادارے وفاق کے انڈر آتے ہیں۔ دوسری جو سندھ حکومت کی جانب سے پبلک کی گئی ہے اس پر 6 اداروں کے دستخط ہیں، سی آئی ڈی اور پولیس کے بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ دونوں میں سے کس جے آئی ٹی کی قانونی حیثیت زیادہ اہم ہے، زیادہ مقدم ہے، قانونی رائے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا ایک بہت اہم ایشو کہ الیکٹرک کا بھی ہے کہ الیکٹرک کا ایشو کافی پرانا ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، اوور بلنگ بھی کی جاتی ہے، اور تو اور جو تاریں ہوتی ہیں بجلی کی وہ سڑکوں پر، روڈوں پر، گلیوں میں گرنے کی وجہ سے لوگ بھی جاں بحق ہوتے ہیں۔ تو اس پر بھی قومی اسمبلی میں آج ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ آغا رفیع اللہ صاحب، نوید قمر صاحب نے حکومت کو یہ آفر دی ہے کہ الیکٹرک کے اگینسٹ کسی قسم کی بھی کارروائی اگر وفاقی حکومت کرے گی تو پیپلز پارٹی بھرپور ساتھ دے گی۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے شرمیلا فاروقی صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے، ہمارے ساتھ ہوں گی۔ کامران مرتضیٰ صاحب ماہر قانون بھی ہیں، جے یو آئی ایف کے سینئر رہنما ہے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ شکور شاد صاحب پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں لیاری سے، اور 2012-13 میں جب عزیر بلوچ صاحب یہ تمام کارروائیاں ڈال رہے تھے تب وہ پیپلز پارٹی میں تھے، اور آج کل وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اس پر بات کرتے ہیں کہ ہمارے آئین میں، دستور میں کس طرح کی اقلیتوں کو مذہبی آزادیاں حاصل ہیں، اپنی ریلیجیس سیمنریز بنا سکتی ہیں یا نہیں بنا سکتی۔ کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آئین کے مطابق مندر کی تعمیر کی جا سکتی ہے یا نہیں، آئین اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، جو آبجیکٹیوز ریزولوشن ہے اس کا جو آرٹیکل 7 ہے اور 11 ہے وہ تو ہر طرح کی اقلیتوں کو مذہبی آزادی دیتا ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ آرٹیکل 2A ہے، یہ جو اس میں سیو کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے
جو بھی اس میں سبجیکٹ ہوگا اس کو آرٹیکل 4 کے ساتھ جو ہے نا قانون کے مطابق جو ہے نا ان کو وہ کریں گے، اور پھر دین جو ہے نا آرٹیکل 20 جو ہے بہت سی چیزوں کو ان کو سیکیور کرتا ہے، اور اس کو ملا کے آپ پڑھیں گے آرٹیکل 25 کے ساتھ، تو یہ 3 4 5 آرٹیکل جو ہے وہ سیکیور کرتے ہیں ان کے حقوق کو۔ ایک چیز جو ہے وہ ان کو جو ہے جس میں ان کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو نہیں ہے کہ کوئی اقلیتوں سے کوئی بندہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں بن سکتا، باقی جو ہے نا کوئی قدغن نہیں ہے، باقی نہ عہدوں پہ قدغن ہے اور نہ باقی چیزوں پہ دستور کے مطابق قدغن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ دستور کی ول کے مطابق جو ہے وہ چونکہ میجارٹی سے لوگ آتے ہیں تو میجارٹی جو ہے نا مسلمان ہے، مسلمان جو ہے نا وہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا باقی جو ہے نا وہ جو بڑے ہوتے ہیں ان سب پہ مسلمان ہوتے ہیں، مگر ادروائز جو ہے نا دستور نے ان پہ کوئی قدغن نہیں لگائی۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں دستور کے مطابق اگر وہ کوئی اپنی ریلیجیس سیمینری تعمیر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں، اس کو جی دو چیزوں کو جو ہے نا اس میں دیکھنا ہوگا۔ آرٹیکل 20 کو جب آپ دیکھیں گے تو ایک تو موجود جو ہے نا وہ جو ان کے اپنا جو انسٹیٹیوشن ہے ریلیجس اس کو مینٹین کرنا، وہاں تو دستور نے جو ہے نا ان کو اس کو سیکیور کیا ہوا ہے، مگر اس بات پہ کہ کوئی نئے اس میں جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں، اس بات کے اس حوالے سے جو ہے نا وہ ان کو سیکیور نہیں کیا ہوا دستور نے، تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس معاملے میں وہ آئندہ کے لیے بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں، مگر جو کچھ ان کا موجود ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ لیکن آبجیکٹیوز ریزولوشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہر طرح کی مذہبی چونکہ آزادی حاصل ہے تو اس میں تو آپ اپنی جو ریلیجیس مقامات ہیں ان کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ ساری مساوات ان کی ہمارے ساتھ ایکول ہے، ماں سوائے ایک جگہ کے جو صدارتی عہدہ ہے وہاں پہ وہ نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آرٹیکل 20 میں جو لینگویج استعمال ہوئی ہے وہ جو ہے موجود ادارے ہیں، ان کے کوئی آئندہ کے اداروں کو کوئی پروٹیکشن نہیں دی ہوئی، تو اس کی آئندہ کے انٹرپریٹیشن جو اداروں وہ کو کرنی۔ نہیں پروٹیکشن دی ہوئی، لیکن اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ شاید آبجیکٹیوز ریزولوشن کے تحت ہی ہمیں اپنے معاملات اسپیشلی کانسٹیٹیوشنلی اور جو لیگل افیئرز ہیں ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، یا جو بعد میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں یا بعد میں بے شک کانسٹیٹیوشن بھی اسی کی سپرویژن میں ہی بنا ہے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے کامران مرتضی صاحب۔ بالکل، اس میں اسی سپرویژن میں بنا ہے، مگر اس میں اگر تو جو دستور بنانے والے تھے ان کی منشا یہ ہوتی کہ وہ آئندہ کے لیے بھی جو ہے نا ان کی مذہبی ادارے جو ہے بنانے کے لیے پرمٹ کرتے تو اسی آرٹیکل 20 کا جو ہے وہ اسکوپ جو ہے وسیع کر دیتے، مگر اب یہ معاملہ کسی عدالت کے سامنے جانا چاہیے، دستوری عدالت کے سامنے، تو اور وہ اب اس جو کو اسلامی انٹرپریٹ کریں نظریاتی گے۔ کونسل کے سامنے گیا ہے معاملہ، آپ سمجھتے ہیں وہ رائٹ فورم نہیں ہے؟ وہ بھی رائٹ فورم ہے، وہ بھی رائٹ ہے فارم، ان کے بالکل پاس صحیح بھی۔ ہے۔ ہاں، شرمیلا فاروقی مگر جو صاحبہ، بھی آپ کی پارٹی کا اس پہ کیا سٹینس ہے مندر کی تعمیر اور جو دوسرے ریلیجیس مقامات ہیں ان کے بننے میں کوئی حرج محسوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے، پاکستان کا آئین اور پاکستان کی جو ایک قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے جو اقوال رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ان پہ بلیو کرتی ہے اور ہم اس پہ من و ان بلیو کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا تھا کہ you're free to go to your mosques, your temples, your places of worship, irrespective۔ اور ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ نیا پاکستان میں اس پہ اور زیادہ بہتر طریقے سے عمل ہوگا، کیونکہ ہمارے ملک میں اقلیتوں کے حوالے سے جو رویہ رہا ہے وہ قدر حال بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جو آپ بھارت میں دیکھتے ہیں یا جو آپ کشمیر میں اس وقت حال دیکھ رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں جی جو اقلیتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ایون اگر آپ دیکھیں برما میں اور دیگر ممالک میں جو کیا جا رہا ہے، قدر حال پاکستان میں اس میں بہتری ہے۔ یہاں پر ایوان میں بھی کھڑے ہو کے لوگ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اقلیتی بھائی بہنوں کے ساتھ یکجہتی بھی دکھاتے ہیں، ان کی داد رسائی بھی کرتے ہیں۔ یہ جو معاملہ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا تھا، اس کو اب دیکھیں اس پہ پٹیشنز لگی اور میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آئین کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ایک بڑا واضح فیصلہ دے دے گا، مطلب جو بھی جج صاحبان بہتر سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ معاملہ ریفر کر دیا اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو۔
اب وہاں سے فیصلہ کب آتا ہے، کتنی دیر میں آتا ہے اور کیا آتا ہے، وہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. جی کیونکہ دیکھیے ہمارے ملک میں آج تک کسی مندر کی، یا ہم تو سندھ کے اندر یہاں جو پرانے مندر ہیں ان کی ہم مرمتیں بھی کرتے ہیں. جی ہم اپنی اقلیتی برادری کے ساتھ دیوالی پہ، ہولی پہ ان کے ساتھ وہ تہوار بھی ان کے مناتے ہیں. لیکن یہ میں ٹو بالکل بی صحیح ہے. ویری آنےسٹ، بالکل کامران مرتضیٰ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اس پہ بہتر تبصرہ کر پائیں بالکل گے. صحیح ہے. میں اچھا واقعی ایک ججمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی. بالکل صحیح ہے، لیکن انہوں نے جو فنڈز کے حوالے سے بیسکلی پٹیشنز تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ انہوں نے خارج کر دیں کہ فنڈز تو حکومت کی جانب سے جاری ہی نہیں کیے گئے. لیکن شرمیلا فاروقی صاحب، ایک بڑا اہم ایشو ہے سندھ سے متعلق، ہندو لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے سندھ میں اور پھر ان کو اسلام بھی قبول کروایا جاتا ہے. کنورشن کا ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہے. اس پر حکومت سندھ نے آج تک کوئی زیادہ اقدامات نہیں کیے. آئے روز کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیے میں آپ کی اس بات کو بالکل رد اس لیے کروں گی کیونکہ حکومت سندھ نے اس کے اوپر بڑا ایکشن لیا، ہماری پارٹی نے اس سے بڑا ایکشن لیا. یہ اکثر جو یہ واقعات ہو رہے تھے، یہ ہو رہے تھے، ہمارے ایک ایم این اے تھے میاں مٹھو، جی کے اوپر ہو رہے تھے. اور پیپلز پارٹی نے نہ صرف اپنی پارٹی سے نکالا، وہ ایم این اے تھے ہمارے سٹنگ ایم این اے کا ٹکٹ تو دینے کی بات بہت دور کی ہے، لیکن ان کو پارٹی سے بھی خارج کر دیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے ایلیمنٹس کو جو پارٹی کی آپ کی آئیڈیالوجی ہی بگاڑ دیں، ان کو آپ خارج کریں. پھر اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب بہت ان واقعات کی اب جو تعداد ہے بہت کم ہو گئی ہے. کم میں ہو یہ نہیں گئی. کہوں گی کہ ختم ہو گئی ہے، لیکن ہر کیس کو مزید فیوچر کے انڈیویجلی لیے کیا دیکھنا چاہیے. اقدامات کر رہے ہیں؟ کوئی قانون سازی کر رہے ہیں؟ کچھ اور میئرز لے رہے ہیں؟ پوسٹ کنورژنز کے اوپر قانون سازی بھی ہوئی ہے سندھ کے اندر، اور ہم نے جو ہمارے اسمبلی میں جو اقلیتی جو ممبران ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے اسٹیک ہولڈر سے ان پٹ لے کے اس کے بعد قانون سازی کی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ سندھ میں وہ ایک پریگمیٹک اور ایک پرو ایکٹیو سوچ موجود ہے. پریگمیٹک سوچ بالکل موجود ہے. بالکل، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. شکور شاہ صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ پی ٹی آئی سرنڈر کیوں کر گئی؟ اگر آپ نے فنڈز ایشو کیے تھے تو آپ بالکل ہی تھوڑا سا پریشر آیا سوشل میڈیا پر اور پھر آپ سرنڈر کر گئے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر معاملے پر آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں؟ دیکھیں جناب، میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ سے پہلے اس کی منظوری ہو گئی تھی، سب کچھ آپ کے نالج میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر آ گیا ہے تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے اس کا، بجائے اس کے کہ ہم اس میں فضول بحث کریں اور اپنے معاشرے میں فساد پھیلانے کا سبب بنے، ٹھیک ہے نا. جب کورٹ نے آرڈر کر دیے نظریاتی کونسل سے، اسلامی نظریاتی کونسل سے آرڈر آنے دیں، اس میں جو آئیں گے فنڈ بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، اگر وہاں سے اگر ہوگی پرمیشن، ٹھیک ہے نا. اب یہاں ہم ایک ملک میں رہتے ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں میں اختلافات پیدا کر کے فسادات کروائے جاتے ہیں. ہمارا مقصد یہاں بیٹھنے کا مذہبی یا دوسری قسم کے مذہبی فسادات انتشار ہونے نہیں ہے. چاہیے. اچھا بالکل صحیح ہو گیا. اب دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے شکور شاہ صاحب، عزیر بلوچ پر آپ کی حکومت ایک اور جے آئی ٹی سامنے لے کر آئی ہے، بہت زیادہ پیپلز پارٹی پر تنقید بھی کی جا رہی ہے. 2012 میں آپ نے بھی عزیر بلوچ کو کہا کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں، اور اس کے بعد آپ کو بھی عزیر بلوچ نے 2018 کے الیکشنز میں سپورٹ کیا ہے. یہ میرے لیے ایک انکشاف ہے جو آپ کہہ رہے ہو. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ تو آپ بتا رہے ہو. میں نے تو اس وقت تو پیپلز پارٹی کراچی کا میں نائب صدر تھا، تو اس وقت پی ٹی آئی سے میرا تو کوئی تعلق بھی نہیں تھا. 2012 میں پی ٹی آئی نے آفر کیا عزیر بلوچ کو کہ پی ٹی آئی جوائن کرے. جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 2012 میں پیپلز پارٹی کراچی کا نائب صدر، آپ کی پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کس پارٹی میں ہیں ابھی؟ آپ یہ سوال آپ کس پارٹی میں ہیں ابھی بھائی؟ آپ یہ سوال ان سے کریں جو اس وقت پارٹی کے ذمہ دار تھے. میرے نالج میں ایسی تو کوئی بات جے نہیں آئی ہے. ٹی تو آج آئی ہے نا، تو آج پھر آپ سے سوال کروں گا. آپ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں. میرے نالج میں یہ بات ہی نہیں ہے. نہیں، آپ کے نالج میں آپ نے جے آئی ٹی آپ کو پڑھنی چاہیے نا. جے آئی ٹی آپ کو پڑھنی چاہیے. اچھا یہ بتائیں، جو جے آئی ٹی میں پیپلز پارٹی پر الزامات لگائے گئے ہیں، یہ ایسا ہی ہے؟
ये इल्जाम देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। ये चीजें कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई सिंध गवर्नमेंट ने, वो कोर्ट के डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी GIT सही है, कौन सी गलत है। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा भाईजान। उजैर बलोच को आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा हदायत देती रही है। उजैर बलोच इस वक्त भी इदारों की तहवील में है, ठीक है ना, कानून के तहवील में है। मैं तो कहता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि एक और GIT बनाई जाए, हाई पावर्ड, एक हाई पावर्ड बनाई जाए कि इसमें से तो कौन सी सच्चाई है, कौन सी नहीं है। उजैर आपके पास है, आप उजैर से पूछ ले, आपको दोबारा उसको वेरीफाई करें, या कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जरिए करें, जुडिशियल कमेटी बनाए, तो उससे सब चीज, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, 2012 में चूंकि आप पीपल्स पार्टी में थे, तो उजैर बलोच के साथ पीपल्स पार्टी का तब ताल्लुक था या नहीं था? 2013 की टिकट उजैर बलोच की मर्जी से पीपल्स पार्टी ने दी या नहीं दी? उस वक्त जब 2012 में था, तो उस जमाने में ही वो लियारी ऑपरेशन हुआ था। तो उस जमाने में क्या नाम है, सिर्फ चंद महीनों के लिए मैं था। फिर जब मुझे 2008 में मैंने इंडिपेंडेंटली वो इलेक्शन कंटेस्ट किया था वही लियारी से, ठीक है ना, तो मेरी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई थी। फैसल रजा आबदी 2012 में दोबारा मुझे ले आए थे पीपल्स पार्टी में, और मैं उस वक्त कराची का नायब सदर रहा फैसल रजा आबदी के साथ। फैसल रजा आबदी कुछ लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने फैसल रजा आबदी को साइड में कर दिया। जब कादिर पटेल आए तो कादिर पटेल मुझे कंटिन्यू करना चाह रहे थे अपने साथ, क्योंकि मैं पीपल्स यूथ कराची का जब जनरल सेक्रेटरी था कराची का 91 से 93 तक, तो कादिर पटेल मेरा सीनियर नायब सदर था, ठीक है ना। लेकिन कादिर पटेल को भी प्रेशराइज करके मुझे हटवा के वो किसी और को मेरी जगह डिस्ट्रिक्ट साउथ से नायब सदर बनाया गया। तो कादिर पटेल साहब का मिलना जुलना था उजैर बलोच से? भाई ये आप कादिर पटेल से मुझे आपको सही बता देगा। बिल्कुल सही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शर्मिला फारूकी साहब है जो कल JIT सामने आई है, हमने कल भी इस पर बात की है, उसमें तो आपकी सारी जो लीडरशिप है उसको मुर्दे इल्जाम ठहराया गया है। हर तरह की सरपरस्ती आपके लीडरान कर रहे थे, कत्लो गारत में, भत्ताखोरी में, टारगेट किलिंग में, एथनिक किलिंग में, हर तरह की सपोर्ट आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा, जुल्फिकार मिर्जा, कादिर पटेल साहब दे रहे थे उजैर बलोच को। देखिए, आप गालिबन उन कागजात की बात कर रहे हैं जो अली जैदी साहब के पास, जो 4 साल पहले वो जब दुबई से वापस घर आए तो एक लिफाफा उनको पकड़ा दिया गया और उसके अंदर से ये कागजात निकले और JIT निकली और उस पर लिखा था गुड लक। आप शायद गालिबन उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल JIT है जिसपे 6 मेंबरान के दस्तखत हैं और जो अदालत में भी पेश हो चुकी, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी। हाँ, ये बात डेफिनेटली एक हकीकत है कि डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने जब वो वजीर दाखिला सिंध थे 2008 से 2011 तक, तो उजैर बलोच की बिल्कुल पेटर्नेज की और वो खुलेआम कहते थे। इवन उस वक्त के बाद जब बहुत सी चीजें मंजर आम पे आती रही उजैर बलोच के बारे में, उसके बावजूद वो उसको सपोर्ट करते रहे और खुलेआम कहते रहे कि मैं बंग दाला ये कह रहा हूँ कि वो मेरा भाई है और मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये सवाल शर्मिला फारूकी साहबा, 2013 की टिकट्स आपने उजैर बलोच के कहने पर की और इसके अलावा जावेद नागौरी को आपने फारग किया। उसके बाद जब वो हल्फ की उसकी वीडियो भी सामने आई, इन बातों से डिनाई तो नहीं किया जा सकता। आपकी अपनी भी वीडियोस हैं उजैर बलोच के साथ। थोड़ी सी तारीख की दुरुस्तगी कर दूं मैं आपकी। जी जी। पहली बात तो ये है कि उजैर बलोच के कहने पे हमने टिकट्स नहीं दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है जो टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, वहां डिस्ट्रीब्यूट किए गए। हाँ, लेकिन जब ये वीडियो मंजर आम पर आई कि सानिया नाज और जावेद नगोरी साहब ने ये कोई ओथ ऑफ एलिजेंस लिया था उजैर बलोच से, तो अगले दिन जावेद नगोरी साहब को वजारत से फारिग कर दिया गया। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मराहिल आए जहां पर हमारे दोनों MPAs और MNA ने उजैर बलोच का साथ देने की बजाय पार्टी का साथ दिया और इसके नतीजे में जावेद नगोरी साहब के भाई को भी कत्ल कर दिया गया। ये भी तारीख का हिस्सा है। दूसरी चीज आपने कही कि मेरी वीडियोस है, मेरी कोई वीडियो नहीं है। एक खाना जो सानिया नाज ने किया था, उस खाने में मैं भी थी, मेरे साथ मेरे और भी साथी थे, वजीर आला भी थे, तमाम लोग थे। और अगर एक तस्वीर के ऊपर तो आप लोग किस लिए गए थे उजैर बलोच के खाने पर? हमारे MPAs ने जो है वो एक इशाया दिया था
اور عشائیے کے اندر ہم گئے تھے. وہاں تقریباً کوئی 400-500 افراد تھے. ان میں سے ایک عزیر بلوچ تھا. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اور ان کے ساتھ اور بھی کون سے ایسے لوگ ہیں. بہرحال اس بات کو نہ ڈینائی کرنے کی بات ہے، نہ اس بات میں خوش ہونے کی بات ہے، نہ افسوس کرنے کی بات ہے. ہم بہت سے ایسے مقامات پہ، ایسے عشائیوں میں یا ایسے جلسوں میں جاتے ہیں جہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ان میں سے اگر کوئی کرمنل نکل آئے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری ان سے کوئی دلی روابط ہے یا کوئی خاص میرے ان خاندانی ان کے ساتھ کوئی واسطے ہیں. بالکل صحیح. اس طریقے سے تو میں آپ کو دکھا دوں، شاید افریدی کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، ایاز عطیف پلیجو کے ساتھ وہ جلسہ جلوس کر رہے ہیں، ماروی میمن کے ساتھ کر رہے ہیں، نہ جانے بہت سارے ایسے نام ہیں، مولانا طارق جمیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان سب کی تو تصاویر ہیں، ویڈیوز بھی ہیں. تو پھر کیا یہ سب جو ہیں ان کے ساتھ ان کے جرائم میں ملوث ہیں؟ یہ بات کہہ دینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، یہ تو چلے عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی ہے، لیکن وہ جو بلدیہ ٹاؤن کی جے آئی ٹی جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے کس طریقے سے کراچی میں بلدیہ فیکٹری کے 250 سے 300 کارکنان کو، بیچارے ورکرز کو دن دہاڑے آگ میں بھون دیا. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کے اوپر واویلا نہیں مچا ہوا، اس کا واویلا نہیں مچا. وہ اس پر بھی بات ہم ویسے میڈیا میں تو کرتے رہے ہیں. جواب نہیں کرا. ہمارے پیر آگے عزیر بلوچ کے ساتھ اس پہ بڑا واویلا ہو گیا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اسی طریقے سے ذوالفقار مرزا جو آج تک کہتے ہیں کہ عزیر بلوچ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، ہاں میں نے اسے سپورٹ کیا، لائسنس بھی دیے اس کو اسلحے کے، ان کے کہنے پہ وہ کاروائیاں بھی کرتے تھے، ان سے کوئی کچھ نہیں پوچھ رہا. بالکل صحیح ہے. میں آتا ہوں جی دوبارہ آپ کی طرف. شرمیلا صاحبہ، کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا، ایم کیو ایم بھی کابینہ میں بیٹھے ہوئے. میں شرمیلا صاحبہ کامران مرتضیٰ صاحب سے بات کر صاحب جو ان کے بڑے سینئر ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم بھارت سے فنڈنگ لے کے کراچی کے اندر قتل و غارت کرتے تھے. بالکل صحیح اس کے اوپر لیکن 2000 دیکھیں ایک فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا موجود ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ ورڈکٹ دیا تھا کہ 4 جماعتوں کے عسکری ونگز ہیں کراچی میں، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی کا بھی نام لیا گیا تھا. خیر میں دوبارہ آپ سے بات کرتا ہوں، مجھے کامران مرتضیٰ صاحب سے بات کر لینے دیجیے. میرے بھائی میں آپ کی درستگی کرتی چلوں کہ سپریم کورٹ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا. مختلف لوگوں نے جو پٹیشن لگائی تھی انہوں نے کہا تھا، یہ کہا تھا وہاں جا کے اپنے بیانات کے اندر کہ جی ان تمام جماعتوں کے عسکری ونگز ہیں. اچھا میں دوبارہ آتا ہوں، بالکل سپریم کورٹ کا فیصلہ مجھے تو یاد ہے. خیر کامران مرتضیٰ صاحب مجھے یہ فرمائیے کہ اب کس جے آئی ٹی کو درست قرار دیا جائے گا؟ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس وہ ویڈیو بھی موجود ہے، وہ بیان بھی موجود ہے عزیر بلوچ کا، جس کہا کہ کامران شرمیلا صاحبہ مجھے کامران صاحب سے بات کر لینے دیجئے، میں دوبارہ آپ کی طرف آ جاتا ہوں، مجھے 2 منٹ دیجئے. جی کامران مرتضیٰ صاحب، اب یہ 4 سگنیچرز والی جے آئی ٹی کو درست مانا جائے گا یا جو سندھ حکومت کے پاس ہے اس کو درست مانا جائے گا؟ دیکھیے 2-3 اس میں سوالات ہیں. جی پہلے تو یہ کہ 2 کنٹراڈکٹری قسم کی رپورٹس آئی ہوئی ہیں، اور ایک پہ 4 کے سائن ہیں اور ایک پہ 4 سے زائد لوگوں کے سائن ہیں. بالکل صحیح ہے. اب پہلی بات تو یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کون سی رپورٹ درست ہے. پھر اگر یہ ڈیسائیڈ ہو بھی جائے کہ کون سی رپورٹ درست ہے، 4 سال ہو گئے اس رپورٹ کو، 4 سال میں آج تک جو ہے اس رپورٹ کی بنیاد پہ جو ہے وہ آگے کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور اس پہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، اس کو بنیاد بنا کے آگے جو نا فردر انویسٹیگیشن ان کو کرنا تھا، اس میں ایویڈنس کلیکٹ کرنی تھی. یہ جو اس میں عزیر بلوچ صاحب کا سٹیٹمنٹ اگر درست بھی ہے تو اس سٹیٹمنٹ کا، دونوں میں سے کوئی بھی اگر ہے تو اس سٹیٹمنٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ سٹیٹمنٹ بیفور پولیس سے زیادہ نہیں ہے. تو اس کو آرٹیکل 38 قانون شہادت آرڈر کا ہٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کے پرسنس میں کوئی ریکوری نہیں ہوئی. پھر ان کا ساتھ ساتھ 164 کا سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے عزیر بلوچ صاحب کا، وہ اور یہ رپورٹ جو ہے یہ آپس میں کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں. تو اگر فرض کر لیجئے کہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا تو بینیفٹ کس کو ملے گا؟ جن پہ الزام ہے ان کو ملے گا. اچھا ایک سوال پوچھنے دیجئے کامران مرتضیٰ صاحب، جو 164 کا سٹیٹمنٹ ہے اور جو پارٹ 2 ہے جے آئی ٹی کا، یہ دونوں کانٹراڈکٹری نہیں ہے، یہ دونوں سیم ہے. تو اس صورت میں کس کو فائدہ ہوگا؟ کون سی جے آئی ٹی کو اپ ہولڈ کیا جائے گا؟ دیکھیے یہ جو اپنا رپورٹ ہے، یہ رپورٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ سٹیٹمنٹ بیفور پولیس سے آگے شاید نہ جائے، اور 164 جو ہے 164 یہ اس سے ریٹریکٹ کر جائیں گے جب بلوچ صاحب، عزیر بلوچ صاحب
تو پھر ان کے اگینسٹ تو شاید یہ یوز ہو سکے گی، مگر دوسرے لوگوں کا جن کا نام لیا گیا ہے ان کے خلاف مشکل ہے کہ وہ استعمال ہو سکے. تو اس کا بینیفٹ جو ہے نا وہ ان لوگوں کو جاتا ہے جن کے اوپر الزامات ہیں. ایون وہ اگر کاربوریٹ کر رہے ہیں تو تب بھی شاید اس کا کوئی بینیفٹ جو ہے وہ جن پہ الزام ہے انہی کو جائے گا، اور ان کے خلاف شاید آپ یوز نہ کر سکیں. سیاسی طور پہ تو یوز کیا جا سکتا ہے، مگر قانونی طور پہ اس کی کوئی اتنی بڑی ویلیو نہیں ہوگی. اچھا، بالکل صحیح ہے. اب یہ فرمائیے گا کہ 4 جو سگنیچرز والی جے آئی ٹی ہے وہ تمام جو محکمے ہیں وہ وفاق کے انڈر آتے ہیں. اب اسی جو سیکنڈ جے آئی ٹی کا پارٹ ہے، اس میں کاروائی سندھ حکومت کے لوگوں کے خلاف یا جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کے اگینسٹ ہو سکتی ہے؟ وفاق کوئی کاروائی کر سکتا ہے انیشیٹ؟ حکومت کے لوگوں اس میں وفاق جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے کہ اگر رپورٹ جنہوں نے بنائی ہے ان کی رپورٹ کانٹراڈکٹری ہے، ایک جگہ پہ انہوں نے کچھ کہا ہے یا ایک رپورٹ پہ الگ الگ رپورٹوں پہ سائن کیے ہیں. اچھا، میں یہاں ایک چھوٹا سا انپٹ دے دوں. جو کامران صاحب جو جے آئی ٹی سیکنڈ پارٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے پیج نمبر 2 پر کہ اس کے 2 حصے ہیں جے آئی ٹی کے. ایک ہارڈ کور ایکٹیویٹیز ہیں جس میں اس کو بلیک کلپریٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے عزیر بلوچ کو، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے پولیٹیکل جو افیلیشن ہے اس سے متعلق ہے جے آئی ٹی، اور وہ سیکنڈ پارٹ میں ہے. اور پولیٹیکل جو اس کی ایلیجنس ہے وہ اس میں پروف کی گئی ہے، اور تمام جو پولیٹیکل فرینڈز ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. درست ہے. بات یہ ہے نا کہ اس کا تین ریزلٹ ہو سکتے ہیں، بلیک ہو سکتا ہے، گرے ہو سکتا ہے، وائٹ ہو سکتا ہے. آپ بلیک کر دیں، کسی کو بھی بلیک کر دیں اس کے ریزلٹ کے طور پہ، مگر سٹل جو ہے نا وہ کورٹ آف لا میں اس کو ریلائی کر کے اس کی بنیاد پہ سزا شاید نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے الگ سے ایویڈنس کلیکٹ کرنا پڑے گا. وہ ایویڈنس کلیکٹ کیا ہے نہیں کیا، 4 سال ہو گئے ہیں اس بات کو. اس کی کارپوریشن میں کچھ آیا ہے نہیں آیا، 164 کی کارپوریشن میں کچھ آیا ہے نہیں آیا. اگر نہیں آیا تو اس کا تمام تر فائدہ ان لوگوں کو ملے گا جن پہ اس میں الزامات ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا، آخری کمنٹ مجھے کے الیکٹرک پر چاہیے. کامران مرتضی صاحب، وفاق سندھ پر ڈالتا ہے ہمیشہ سے اور سندھ وفاق پر ڈالتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ نیپرا کے انڈر ایک طرح سے کے الیکٹرک آتا ہے، لیکن نیپرا بھی ہمیں کسی بھی قسم کی کاروائی کرنے میں ناکام نظر آتی ہے. 20 افراد ابھی بھی جاں بحق ہو گئے ہیں صرف کرنٹ لگنے کی وجہ سے. لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، بلز بہت زیادہ آتے ہیں، اوور بلنگ کی جاتی ہے کے الیکٹرک کی طرف سے. اب مجھے بتائیں کہ وفاق کے پاس کوئی ایسا آپشن موجود ہے کہ جو فیصلہ تھا نجکاری کا اس کو ریورس کیا جا سکے اور کسی اور کمپنی کو دے دیا جائے؟ دیکھیے، لیجسلیشن تو وفاق کبھی بھی کر سکتا ہے نا، لیجسلیٹ کر لے، اور لیجسلیشن کا اختیار تو ہوتا ہے. اس کو جو انڈو کیا جا سکتا ہے، معاملات کو جو ریورس کیا جا سکتا ہے وہ لیجسلیشن کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. تو لیجسلیشن سے ریورس کر لیں جس چیز کو بھی، کیونکہ صرف جو ہے نا وہ کوئی بھی جو اسمبلی ہے وہ کسی مرد کو عورت ڈکلیئر نہیں کر سکتی، عورت کو مرد ڈکلیئر نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ تو قانون سازی ان کا حق ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کے الیکٹرک کی جو من مانیاں ہیں کراچی میں اوور بلنگ کے حوالے سے، بیجا اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شکور شاہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج پیپلز پارٹی نے آپ کو آفر دی ہے کہ اگر کے الیکٹرک والا فیصلہ ریورس کرتے ہیں اس کے اگینسٹ کسی قسم کا بھی فیصلہ آپ کریں گے، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ تعاون کرے گی. آپ پیپلز پارٹی کا یہ تعاون قبول کریں گے؟ وفاق کے الیکٹرک کے خلاف کوئی کاروائی کرے گا؟ عارف نقوی صاحب، عمران خان صاحب اور عارف الوی صاحب کے دوست بھی ہیں. وہ سب کے دوست ہیں بھائی میرے، مجھے یہ بتائیں وہ کس کے دوست نہیں ہیں؟ وہ سب کے دوست ہیں. لیکن اگر کوئی بھی پارٹی کراچی کے لوگوں کے مفاد میں، سندھ کے لوگوں کے مفاد میں اور پاکستان کے مفاد میں کوئی بات کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مل بیٹھنے میں کوئی قباحت نہیں. تو آپ آج بھی یہ سارا معاملہ سندھ پر ڈال رہے تھے کہ ان کا سیوریج کا نظام اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ مرتے ہیں. تو آپ کا تو اپنا فرض ہے کہ نیپرا آپ کے چونکہ انڈر آتا ہے، دو انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن آپ اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں، کوئی نوٹس لے سکتے ہیں. دیکھیں، نیپرا نے پچھلے سال بھی 18 لوگوں کے وہ قتل کا الزام کے الیکٹرک پر لگایا تھا. لیکن کیا ہوا؟ مسئلہ یہ کہ آپ کے اداروں کو جب نجکاری کی گئی تو اس کی بین الاقوامی گارنٹیاں بھی لی گئی ہیں.
تو اس وجہ سے یہ ساری کیا ہے، اگر پیپلز پارٹی کی طرف سے یا نون لیگ کی طرف سے یا ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مل کے بیٹھیں گے عوام کی بہتری کے لیے، میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ اپنی حکومت کی جو نااہلی ہے اس کو چھپانے کے لیے تمام معاملہ کے الیکٹرک پر ڈال دیتے ہیں، جبکہ سیوریج کا نظام بہت برا ہے. عمر ایوب صاحب نے بھی قومی اسمبلی میں کہا ہے کہ چونکہ گٹر بند ہوتے ہیں، سیوریج ابل رہا ہوتا ہے اور وہ آپ سے مینج نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ڈیتھس ہوتی ہیں، تاریں گرتی ہیں، اور اسپیشلی بارش میں تو اور بھی زیادہ یہ سچویشن خراب ہو جاتی ہے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ جو سوک مینجمنٹ ہے اس کو بہتر کریں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سیوریج کے نظام سے لوڈ شیڈنگ کا کیا تعلق ہے. یہ الیکٹرک کے حوالے سے تو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے احتجاج ہو رہا ہے کہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اور اگر آپ اندرون سندھ کی بات کریں تو وہاں ہیسکو اور جو کیسکو ہے اس نے تو ایک تباہی مچا دی ہے. یہاں کراچی میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میرے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے. میرا اس وقت جو سارا آپ کے ساتھ پروگرام چل رہا ہے وہ جنریٹر پہ چل رہا ہے. اس سے سیوریج کا کیا تعلق ہے؟ میں آج عمر ایوب صاحب کی گفتگو سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو کراچی کا پچھلے 15 سال کا مسئلہ ہے. مطلب یہ ہر چیز پچھلے حکومتوں پہ ڈال دو کہ جی پچھلے 20 سال کا مسئلہ ہے، 15 سال کا مسئلہ ہے اور ہاتھ دھو دیا. آپ کیا کریں؟ 27% شیئرز آج بھی کے اے سی کے آپ کے پاس ہیں. کے اے سی آپ کی ماتحت ہے، وفاق کی، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ جب کے اے سی پرائیویٹائز ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ راشد ربانی صاحب کراچی کے صدر ہوتے تھے اور وہ کے اے سی کے دفتروں کے باہر ہماری پوری کراچی ڈویژن بیٹھ کے دھرنا دیتی تھی کہ آپ پرائیویٹائز نہ کریں اس کو، یہ تباہی مچ جائے گی. اور وہی ہوا. جب سے کے اے سی پرائیویٹائز ہوئی ہے اور مسائل ہو گئے. بجلی مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ میں کوئی ریلیف نہیں ہے، ٹرانسمیشن لائنز انہوں نے لگائی نہیں ہے، ڈسٹریبیوشن فیلئر ہے ان کا، چوری وہ روک نہیں سکیں. مجھے آپ بتائیے کہ اس کے اوپر آج میں آپ کو بتاؤں، بات کر رہے ہیں ہماری بھئی، آج کراچی چیمبر آف کامرس نے باقاعدہ خط لکھا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ خدارا سارے کے سارے کام چھوڑ دیں اور خدا کے واسطے کراچی کا دورہ کریں اور کے اے سی کے یہ الیکٹرک کے حوالے سے کچھ ہمیں ریلیف دیں. ہم یہاں پر پریشان ہو گئے، ہمارے کاروبار بند ہو گئے، کاروبار رک گئے ہیں اور آپ کریں، آپ کے پاس ہے. بالکل صحیح ہے شرمیلا فاروقی صاحب ہے. لیکن تاجروں نے یہ بھی کہا ہے کہ کراچی کو وفاق کے سپورٹ کیا جائے. اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید سندھ حکومت چیزوں کے ساتھ نبٹنے میں ناکام رہی ہے. وہ ایک مخصوص تاجر نے یہ بات شاید کی ہوگی، تمام تاجروں نے، کسی تاجر کی باڈی نے یہ بات نہیں. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کامران مرتضی صاحب، شکور شاد صاحب، آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.